أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ساری زمین کو جائے نماز اور نماز پڑھنے کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے ساری زمین کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد، سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے، اور اس کی مٹی کو پاک کرنے والا بنایا گیا ہے۔ لیکن کچھ اماکن ایسے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالی نے خاص فضیلت، خاص مقام اور خاص مرتبے سے نوازا ہے، جن میں سب سے پہلے کعبۃ اللہ ہے، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی الشریف ہے، اور تیسرا مقام بیت المقدس مسجد اقصی کا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے مسجد اقصی تاریخ انسانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مطلق طور پر بننے والی دوسری مسجد ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای مسجد وضع فی الارض اول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، زمین میں سب سے پہلے عبادت کے لیے بنایا جانے والا گھر، مسجد، سجدہ گاہ المسجد الحرام، مسجد حرام مکہ شریف کے اندر ہے۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ایون، مسجد حرام کے بعد، بیت اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر تاریخ انسانی میں کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ذر نے پوچھا کم بینہما، یا رسول اللہ ان دونوں کی تعمیر میں کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال مسجد حرام مسجد اقصی سے پہلے تعمیر ہوئی ہے۔ مسجد اقصی جس کی تعمیر سب سے پہلے سیدنا آدم نے کی تھی یا ان کے بیٹوں نے کی تھی، اس تاریخ کا تو علم نہیں ہے، لیکن قریب تاریخ میں اس کو داؤد علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔
سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، جب وہ بیت المقدس شہر کی تعمیر سے فارغ ہوئے، مسجد بنا کے جب فارغ ہوئے تو اللہ تعالی سے دعا کی، اے اللہ جو بھی اس مسجد کے اندر آئے اور صرف نماز پڑھنے کی غرض سے مسجد اقصی میں داخل ہو اور کوئی غرض یہاں آنے کی نہ ہو، مسجد اقصی کی آمد، مسجد اقصی کی زیارت کی غرض اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا ہو، تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جب وہ اس مسجد اقصی میں کوئی بندہ نماز پڑھ کے نکلے، اے اللہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دینا، اس کو گناہوں سے پاک فرما دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے 2 دعائیں کی، بیت المقدس شہر اور اس میں بھی مسجد اقصی اس عبادت گاہ کی تعمیر کے بعد 2 دعائیں کی۔ ایک دعا یہ کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا کر، میرے بعد ایسی بادشاہی کسی کو عطا نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، اور دوسری دعا یہ کہ جب مسجد اقصی کی تعمیر سے فارغ ہوئے کہ اللہ جو بھی تیرا بندہ مسجد اقصی میں آئے نماز کی غرض سے، اے اللہ وہ نماز پڑھ کے اس گھر سے نکلے اس سے پہلے اللہ تو اس کے گناہ معاف فرما دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کے بارے میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا، وہاں کا سفر کر کے نماز کی غرض سے جانا گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ تیسری فضیلت مسجد اقصی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کجاوے کس کے لمبا سفر طے کر کے ثواب کی نیت سے زمانے بھر کی مساجد میں سے سوائے 3 مساجد کے کسی کی طرف سفر کر کے زیارت کی نیت سے جانا جائز نہیں ہے۔ پوری دنیا کی جتنی بھی مساجد ہیں زیارت کی نیت سے لمبا سفر طے کر کے کہ وہاں پہ جا کے نماز پڑھیں گے، اس کی زیارت کریں گے، زیارت کا ثواب ہوگا، یہ 3 مساجد کے علاوہ زیارت کے لیے کسی کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، آپ نے فرمایا کجاوے کس کے لمبے سفر طے کر کے نہ جایا جائے سوائے 3 مساجد کی طرف۔ فرمایا المسجد الحرام، سب سے پہلی ان 3 اماکن میں سے پہلا مکان مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، مکہ شریف میں ہے۔ دوسرا فرمایا المسجد الاقصی، جس کی طرف زیارت کی نیت سے مومن مسلمان سفر کر سکتا ہے اور اس کو اس سفر پر زیارت کا ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا دوسری مسجد اقصی ہے، اور تیسرا فرمایا وہ مسجدی ھذا، اور یہ میری مسجد مسجد نبوی شریف ہے۔ 3 مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات میں سے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی مسلمانوں کا مقدس مقام ہے، جس کا تقدس قرآن میں بیان ہوا ہے، احادیث صحیحہ میں بیان ہوا ہے۔ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مقام ہے، جس طرح بیت اللہ اور مسجد نبوی مسلمانوں کے مقدس مقام ہے۔
مسجد اقصی کی حرمت ہے، اس کی عزت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم کی کتاب، اس میں یہ حدیث، ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے حسن سند کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، مسجد اقصی میں پڑھی جانے والی مسجد اقصی میں پڑھی جانے والی 4 نمازوں سے مسجد نبوی میں پڑھے جانے والی 1 نماز افضل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام میں پڑھی جانے والی 1 نماز عام جگہ میں، عام مساجد میں پڑھی جانے والی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے، اور مسجد نبوی میں پڑھے جانے والی 1 نماز عام مساجد کے اندر پڑھے جانے والی 1,000 نماز سے افضل ہے۔ مسجد نبوی میں عام مساجد، عام جگہوں کی نسبت 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد اقصی میں جو پڑھی جانے والی 4 نمازیں ہیں، ان 4 نمازوں کا ثواب مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی 1 نماز کا ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں نماز کا ثواب 4 گنا مسجد اقصی کی نماز سے زیادہ ہے، اور مسجد نبوی میں 1 نماز کا ثواب 1,000 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسجد اقصی میں اگر کوئی شخص جا کے نماز پڑھتا ہے، اس صحیح حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس کو عام جگہ میں پڑھے جانے والی 250 نماز سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مسجد اقصی کی فضیلت ہے۔ مسجد اقصی، بیت المقدس، ارض شام، اس سرزمین کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، سورہ الانبیاء کے اندر، سورہ المائدہ کے اندر، سورہ الاعراف کے اندر، سورہ الانبیاء میں 2 دفعہ، سورہ المائدہ میں، سورہ الاعراف میں، قرآن مجید کے اندر 4 مقامات پر تقریباً اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت زمین قرار دیا ہے۔ التی بارکنا فیہا، اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کلمات مختلف صورتوں کے اندر قرآن مجید میں اس سرزمین کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ سورہ الاسراء کے اندر بارکنا حولہ، اس کے ماحول، اس علاقے کو بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ سورہ الانبیاء میں 2 دفعہ، سورہ المائدہ میں، سورہ الاعراف کے اندر اس سرزمین کو، سرزمین شام کو برکت والی زمین قرار دیا گیا ہے، کہ وہ زمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دونوں اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم، سیدنا لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم نے ابراہیم و لوط علیہ السلام دونوں کو نجات دی اس سرزمین کی طرف جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور وہ برکت والی سرزمین سرزمین شام ہے، سرزمین فلسطین ہے، سرزمین اقصی ہے، سرزمین بیت المقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جس سرزمین کا وعدہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جس سرزمین میں داخل ہونے کا ان کو کہا تھا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، برکت والی سرزمین۔
سیدنا عیسیٰ ابن مریم، ان کا اور ان کی والدہ سیدنا عیسیٰ اور ان کی والدہ سیدہ مریم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک بڑی امن والی جگہ پر گہوارہ عطا کیا، اور اس سرزمین سے مراد بھی سرزمین شام، بیت المقدس، فلسطین کی سرزمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، یہ صحیح حدیث موجود ہے، کچھ عرصہ پہلے شاید اسی سال میں نے 3 خطبات دیے تھے، یا پچھلے سال سرزمین شام کے حوالے سے 3 خطبات دیے تھے مسلسل۔ اس میں یہ میں ساری احادیث صحیحہ نقل کر چکا ہوں، آج اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قافلے نکلے جہاد کے لیے، ایک قافلہ کسی ایک سرحد کی طرف جا رہا ہے، دوسرا مسلمانوں کا لشکر کسی ایک سرحد کی طرف جا رہا ہے، میں کس لشکر کے اندر شامل ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، جب تیری زندگی کے اندر مختلف سرحدوں کی طرف لشکر کشی مسلمانوں کی طرف سے کی جائے تو تو اس لشکر کے اندر شامل ہونا، اس لشکر کا حصہ بننا، اس لشکر کا سپاہی بن کے لڑنا، جو لشکر الی مہاجر ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ کی طرف جا رہا ہو، مراد ارض شام ہے، جو شام کی سرزمین کی طرف جا رہا ہو، اس لشکر کا حصہ بننا، فضیلت اس لشکر کے اندر۔ اس سرزمین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب الفتن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، شاید منبر پر خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، شام کی سرزمین کی طرف منہ کر کے کہا اے اللہ ہماری شام کی سرزمین کے اندر برکت نازل فرما دے۔ دوسری دفعہ پھر کہا اللہم بارک لنا فی شامنا، تیسری دفعہ پھر دعا کی اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہماری شام کی سرزمین کو بابرکت بنا دے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر بار بار اس سرزمین کو برکت والی مبارک سرزمین قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا کی اللہ سرزمین شام میں برکت عطا فرما دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شام کی سرزمین کے فضائل بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آخر الزمان ہوگا، آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی دجال کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، تمام عالم کفر کے خلاف، تمام طاغوتی طاقتوں کے خلاف، مسلمانوں کی قیامت سے پہلے جو آخری اور فیصلہ کن جنگ ہونی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کا بیس کیمپ، مسلمانوں کی چھاونی، مسلمانوں کا جو مرکز ہوگا اسلامی لشکر کا، تو وہ ارض شام ہو، شام کی سرزمین۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول آسمان سے ہوگا، شام کی سرزمین سے ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اسی شام کی سرزمین کے اندر ایک روایت کے اندر لفظ ہے دمشق کی مسجد کے مینارے پر، سفید مسجد، اس کے مینارے پر مشرقی جانب جو مسجد ہے کوئی دمشق کی کوئی جامع مسجد، آج کسی ایک مسجد کو خاص کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ والی مسجد ہے، لیکن دمشق شہر کے لفظ ہے صحیح حدیث کے اندر، اور اس کے مشرقی مینار کا تذکرہ بھی ہے۔
فرمایا اس پر عیسیٰ علیہ السلام فجر کے وقت طلوع ہوں گے، تو وہ سرزمین جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت نازل ہو جائے، مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کرنی ہے، دجال کو قتل کرنا ہے، دجال کو ختم کرنا ہے، وہ سرزمین بھی یہی شام کی سرزمین ہوگی۔ یہ شام کا سارا علاقہ، اردن کا، لبنان کا، فلسطین کا، اور آج جس کو سیریا اور شام کہتے ہیں، یہ چار علاقے، یہ ارض شام ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یا اسلامی تاریخ کے اندر شام بولا جاتا ہے تو یہ چاروں اقلیم پر ارض شام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مہدی کے لشکروں نے اکٹھا ہونا ہے سرزمین شام کے اندر، مسلمانوں نے نصرت پانی ہے سرزمین شام کے اندر، دجال کا قتل ہونا ہے۔ فلسطین کے شہر لد شہر کے دروازے پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو ملیں گے، یہ شاید صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ باب لد کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اس کو پائیں گے، دجال کو عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ تو یہ سرزمین شام ہے، سرزمین فلسطین ہے، سرزمین بیت المقدس ہے، جس کے ساتھ مسلمانوں کا صرف تاریخ نہیں جڑی، مسلمانوں کا مستقبل بھی اس سرزمین کے ساتھ جڑا ہے، مسلمانوں کا ماضی بھی اس سرزمین سے جڑا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، باستثناء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تمام کے تمام انبیاء جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے، سارے کے سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے ان سب انبیاء کو سرزمین شام کے اندر بھیجا، سرزمین شام کے اندر پیدا کیا۔ تو ایک بھی نبی سرزمین شام کے باہر پیدا نہیں ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگرچہ مصر کے اندر پیدا ہوئے، کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، بادشاہ بن کے گئے تھے، پہلے بکتے بکاتے یوسف علیہ السلام گئے، پھر وہ تاجدار مصر بن گئے، پھر کئی سو سال گزر گئے، بنی اسرائیل غلامی میں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہاں پر ہوئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، بنی اسرائیل کو نجات دی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو لے کے عمالقہ کے خلاف لڑنے کے لیے آئے اور بیت المقدس کو خالی کروانا چاہتے تھے، لیکن ان کی بزدل قوم نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ ساری زندگی دعائیں کرتے تھے، ارض مقدس ارض مقدس، اپنے شہر ارض مقدس میں واپس جائیں بنی اسرائیل، خواہش کرتے تھے ارض مقدس کب ملے گی، کب فتح ہوگی۔ جب فتح کا وقت آیا کہا جا کے لڑو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کے رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ وہاں پر بڑے زبردست اور جبار قوم ہے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرانے اور بزدلی اختیار کرنے کی یہ سزا ملی کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر 40 سال تک ارض مقدس کو حرام کر دیا، اب کوشش کرو بھی چاہو بھی ارض مقدس نہیں پا سکتے۔ 40 سال تک وادی تی کے اندر گھومتے رہے، یہ جاتے تھے نکلتے تھے، ان کو راستہ نہیں سجائی دیتا تھا۔ 40 سال ایک قوم کے ایک صحرا کے اندر گزر گئے، 40 سال تک اس صحرا میں بھٹکتے رہے۔ یہ کس بات کی پھٹکار تھی ان پر کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے ارض مقدس کی آزادی کے لیے جنگ نہیں لڑی، جہاد نہیں کیا، لڑنے کے لیے گئے، بزدلی دکھائی اور کہا آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اب تم ترسو گے، ارض مقدس کا نام لوگے، ارض مقدس نہیں ہاتھ آئے گی، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترسو گے۔ 40 سال تک یہ پھٹکار پڑی کہ ارض مقدس کو
فتح کرنا تو دور کی بات ہے، اس صحرا کے اندر 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے 40 سال بعد پھر بیت المقدس فتح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی بیت المقدس کے بارے میں فرمایا ہے، آپ نے فرمایا یوشکو ان قریب ایک ایسا وقت بھی مسلمانوں پر آئے گا کہ جب کسی مسلمان کے لیے تھوڑی سی کوئی جگہ مل سکے بیت المقدس مسجد اقصی کے پاس، آپ نے فرمایا جہاں سے وہ بیت المقدس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، آپ نے فرمایا یہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا کی ہر نعمت سے افضل۔ اتنا مشکل ہو جائے گا بیت المقدس کی ایک جھلک دے۔ آج مسلمانوں پہ یہ وقت آیا، انگریز کا ایک ناجائز بچہ جس کو فرسٹ ورلڈ وار میں یہودیوں کو ان سے پیسہ لیا ان کے بینکوں سے، انگلینڈ نے، اتحادی افواج نے اس وعدے پر کہ ہماری جنگ میں پیسہ لگاؤ، ہم فتح یاب ہوں گے تو تمہیں فلسطین کے اندر ایک ملک دیں گے۔ 1917 کے اندر ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا، اور جب ان کی آباد کاری کا سلسلہ شروع ہوا تو فلسطین کے اندر 6 یا 7% لوگ 1948 تک 6 یا 7% صرف یہودی موجود تھے اتنی آباد کاری کے باوجود، اور سارے فلسطین کا 92 یا 93% حصہ عرب مسلمانوں کے پاس تھا، اور 1967 کی عرب اسرائیل وار کے بعد 88% حصے کے اوپر وہ ناجائز ریاست یہودیوں کی، صہیونیوں کی دجالی ابلیسی ریاست 1967 کے اندر، 1967 کے اندر 88% فلسطین کے حصے پہ قابض ہو چکی ہے، 12% حصہ صرف اور صرف فلسطینیوں کے پاس رہا۔ اب جو 12% حصہ ہے وہ بھی فلسطینیوں کے پاس، اس میں کوئی عملداری نہیں ہے۔ ویسٹ بینک کا کچھ حصہ، مشرقی یروشلم یا غزہ کا کوئی حصہ مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن اس میں بھی مکمل اختیار نہیں ہے، وہ بھی اصل میں قبضہ ان کا ہی ہے۔ فلسطینی تو مظلوم ہے بیچارے۔ ارض شام، ارض مقدس، بیت المقدس، مسجد اقصی، اس میں نماز پڑھنے کا ثواب، اس کی زیارت کے لیے جانے کا ثواب۔ میں نے کہا مسلمانوں کا ماضی اس سے جڑا تھا، مسلمانوں کا حال اس سے جڑا ہے، اور مسلمانوں کا مستقبل، قیامت سے پہلے کے تمام حالات جو مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے ہیں، جس میں مسلمانوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں، مسلمانوں کے لیے ہمت اور استقامت کے اسباق بھی ہیں، وہ سارے کے سارے جا کر جس سرزمین سے سب سے زیادہ جڑے ہیں وہ سرزمین یہی فلسطین اور شام کی سرزمین ہے۔ کیسے غافل رہ سکتے ہیں مسلمان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج گاہ ہے، قرآن مجید سورہ الاسراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی فلسطین ارض شام کے اندر لے گئے، بڑی بڑی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے براق پر، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، براق پر مسجد اقصی لے جایا گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی سواری کو اس کڑے کے ساتھ باندھا
جس کڑے کے ساتھ پہلے انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، وہاں پر مجھے دودھ پیش کیا گیا اور شراب پیش کی گئی. میں نے دودھ کو پسند کیا، جنت سے آیا ہوا میری مہمان تھی. جبریل نے کہا آپ فطرت کو پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت قریب ہوا. اللہ تعالی نے تمام انبیاء کو جمع کیا. آپ نے فرمایا فَأَمَمْتُهُمْ، اسراء کی رات، معراج کی رات، جس سرزمین پر، جس مسجد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی فضیلت سے نوازے گئے اور نماز کا وقت ہوا، تمام انبیاء کی پیغمبر کریم نے جس مسجد کے اندر امامت کروائی، وہ مسجد مسجد اقصی ہے جو آج یہودی کے قبضے کے اندر ہے. رسول اللہ کی اسراء جہاں سے ہوئی، معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی پیشانی کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ کے اندر سجدہ کیا تھا، آپ کی وہ سجدہ گاہ، آپ کی وہ جائے نماز، آپ کی وہ انبیاء کو امامت کروانے کی جگہ امامت کا، آج یہودی اس کو گرا کے اپنا ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں. پچھلے 70-80 سال سے اس کام پہ لگا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں جتنے یہ فضائل بیان کیے ہیں، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بیان کی کہ مسلمان کبھی بھی سرزمین سے غافل نہ ہو. جس طرح مسلمان مکہ سے، مدینہ سے غافل نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح مسلمان مسجد اقصی سے غافل نہیں ہو سکتے. لیکن پچھلے 80 سال سے 100 سال سے مسلمان غافل جا رہے ہیں، غافل چل رہے ہیں. حکمرانوں کو کوئی ہوش نہیں ہے. سکھوں کا ایک ٹیمپل بنا ہے ادھر ناروال میں، پتا جی وہ چٹا جیا عمران خان دی حکومت بنے. میں ناروال گیا، میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے، پچھلے سال 14 اگست کا واقعہ. انہوں نے کہا ادھر اس کو کیا کہتے ہیں، کرتارپور کہتے ہیں، کہتے کرتارپور جانا ہے. میں کہا میرا ایمان ہی گوارا نہیں کرتا، میں جب مر کے کل قیامت والے دیہڑے نبی پاک نے جواب کی دینا. میں سکھاں دی عبادت گاہ ویکھن گیا سی اور دنیا دے کام ہی کوئی نہیں رہا، میں نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا ہم تو جائیں گے. میں نے کہا بھی میں آپ کو بھی روکتا ہوں، سمجھاتا ہوں. یہ مسلمان کے ایمان کا ہے، یہ وقار اور عزت اور اکرام دینے کے اندر آتا ہے. یہ کوئی فیشن نہیں ہے کہ جہاں پہ کرتارپور کے اندر سیلفی لے کے آپ ان کی عبادت گاہ کو اکرام دے رہے ہیں. ان کی عبادت گاہوں کو اسلام میں تحفظ موجود ہے جو اسلامی ریاست دیتی ہے. ان کی عبادت کی ایک عبادت گاہ کی ایک اینٹ اکھاڑنا بھی اسلام میں حرام ہے. لیکن وہاں پر ایسے جانا کہ مطلب بڑے پروٹوکول کے ساتھ. بہرحال اس کے حوالے سے یہ جو سیلاب گزرا ہے اس میں بھی پانی چڑھ گیا. دوسرے تیسرے دن خبر آئی کہ وزیرہ علیہ صاحب نے، وزیرہ علیہ پنجاب نے، وہ اس کو فوراً ایمرجنسی کے اندر کرتارپور کے گرو نانک صاحب کے وہ جو ہے جو بھی ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس کو ختم پانی اس سے صاف کروایا. میں کہ بھی کہ چھوٹا جا میرا سوال ہے، طالب علم میں یہ پورے پنجاب کسی مسجد کا بھی پانی انج ایمرجنسی کਢਾਇਆ گیا ہے. مر تھان گئے ہو بھائی. وجہ کی ہے ہیڈ لائنز اس وقت لگیں گی دنیا کے اندر، بی بی سی، انڈیا کے اخبار، انگریزی اخبار، پاکستان کے سیکولر لبرل اخبار جو مذہب کے خلاف لکھتے اور بکتے رہتے ہیں. جب آپ سکھوں کی عبادت گاہ سے پانی نکلوائیں گے تو اس کی ہیڈ لائنز بنیں گی. کسی مسجد جو پانی کਢਾ دیتا تھے وہ کنے سننے ہیں، وہ ایک نارمل جی چیز ہے مسلمان، وہ بات کوئی ہیڈ لائنز نہیں.
چلو کرتارپور کے لیے آپ نے کر دیا، وہ پچھلے حکمران نے بنا دیا، آپ نے پانی نکلوا دیا، چلو مسجد اقصی کے لیے بھی کچھ کر دو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے حوالے سے جو فضائل بیان کیے، جو اس میں ایک نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود تشریف لے گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں پہلی دفعہ 15 ہجری میں فتح ہوا، پھر یہ مسلمانوں سے چلا گیا۔ 90 سال بعد صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا صلیبیوں کے ساتھ۔ 10 صلیبی جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی، تقریباً 200 سال تک صلیبی جنگیں چلتی رہی ہیں۔ کس کے لیے؟ اس ایک مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے 200 سال تک سارے یورپ سے مسلمانوں نے جنگ لڑی ہے۔ 9/11 کے بعد ایک اور طرح کی صلیبی جنگوں کی امریکہ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر وار ہے۔ کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس میں مسلمانوں کو کمزور ترین شرطیں پیش کی گئی، بلکہ اس کو معاہدہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کو ٹرمپ اور نیتن یاہو کی طرف سے مسلمان حکمرانوں کے اوپر ایک آرڈیننس کہنا چاہیے کہ ہم نے یہ 20 یا 21 نکاتی ایجنڈا آپ کے سامنے آرڈر رکھ دیا ہے، سائن کرنے کے علاوہ کچھ چارہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہر بندے کا ایک اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، حکمرانوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، عوام الناس کی ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اسرائیل جو کہ یورپ کا، امریکہ کا، انگریز کا ناجائز بچہ اور ریاست ہے، ہم اس کو کبھی بھی پاکستان کی قوم ایک لمحے کے لیے بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں تسلیم کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل کا نام نہیں چھپے گا، یہ نام لکھا رہے گا کہ پاکستان کا یہ گرین پاسپورٹ، سبز پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ انشاءاللہ یہ لکھا رہے گا۔ سینیٹر مشتاق صاحب ایک امدادی قافلہ جو کہ یورپ سے چلا، اس کے اندر گئے ہیں، بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں پاکستانی قوم کی اس بندے نے لاج رکھ لی ہے۔ وہ پاکستان کا نام بھی، یورپی آئے ہیں، وہ انگریز آئے ہیں، کافر آئے ہیں غزہ کی مدد کے لیے، تو چلو کوئی پاکستانی بھی گیا ہے، پاکستان کی تھوڑی شرم اور لاج رہ گئی ہے۔ ان کو کل کی رپورٹ، پرسوں کی رپورٹ کے مطابق گرفتار کر لیا گیا۔ ہم ان کی آزادی اور اس سے بھی بڑھ کر مسجد اقصی کی آزادی کے لیے مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی صورت نہ مسلمانوں کو قبول ہے اور نہ پاکستان کی عوام کو انشاءاللہ کبھی قبول ہو۔ ہم اس کو ٹھکرائیں گے، رد کریں گے۔ جبرن قبول کروایا جائے، جبر کیا جائے جیسے اور بہت سارے معاملات میں کیا جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن خوشی سے، رضامندی سے پاکستانی عوام اور مسلمانوں کی غیرت ایمانی کی رائے لے کر اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ فلسطین مسلمانوں کا تھا، عربوں کا تھا، عربوں کا ہے، اور انشاءاللہ عربوں کا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بھوکوں کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ ان کے پیاسوں کو پانی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ 80,000 شہداء صرف پچھلے 2.5 سال کے اندر انہوں نے شہادتیں پیش کی، 80,000، جن میں 1/3 سے زیادہ بچے اور عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غاصب ریاست اسرائیل اور اس کا جو ناجائز باپ انگلینڈ اور امریکہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صفحہ ہستی سے تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابراہا پر ابابیل بھیجے تھے نا، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے اوپر کوئی ایسا اپنا عذاب نازل کرے۔ اصل اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت مند، اسلام کا جذبہ رکھنے والا حکمران عطا فرمائے۔
جو اپنے پیٹ سے آگے اسلام کا بھی کچھ سوچیں، مسلمانوں کے مقدسات کا سوچیں، مسلمانوں کی عوام کا سوچیں۔ افغانستان کے اندر 20 سال کیا ہو گیا، پاکستان کے اندر 20 سال سے دہشت گردی کی جنگ کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، باقی ملک دنیا کے عرب کے اندر، عجم کے اندر تباہی جتنی بھی ہے پچھلے 20 سالوں کے اندر صرف جتنی بدامنی ہے وہ ساری مسلمان ممالک کے اندر ہے۔ انسان سمجھ جانا چاہیے کہاں سے آتی ہے۔ ہمارے جو بڑے اوپر بیٹھے ہیں نا، بڑے، وہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، جو ہمارے اوپر فیصلے نافذ کرتے ہیں، جو اصل میں ہمارے حکمران ہوتے ہیں، ان کے حکمران اصل میں اور کوئی اور ہوتے ہیں۔ جو ہمیں اپنا نوکر سمجھتے ہیں نا، ہمیں نوکروں جیسا، غلاموں جیسا سلوک ہمارے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ بھی آزاد نہیں ہوتے، وہ اوپر سے کسی بڑے آقا کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ ساری بدامنی ان بڑے آقاؤں کی پالیسیوں پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ بدامنی ہے۔ اگر ان کی پالیسیوں کو چھوڑ دیں انشاءاللہ امن آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسلام کا اور امن کا گہوارہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو امدادی قافلہ گیا ہے سینیٹر مشتاق صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ